بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ اسلامی واقعات سے متعلق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ اسلامی واقعات کے سلسلے میں آج ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز جنازہ کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کی وجہ یہ کہ جو ہمارے مخالف مذہب ہے یا فرقہ ہے، اس کے ایک عالم دین ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں صرف 11 افراد نے شرکت کی، جبکہ 1,00,000 افراد مدینے میں تھے۔ تو جو شیعہ سنی کتاب ہیں ان سے اس بات کے بارے میں آپ کو ہم حقیقت جو ہے اس کا ثبوت پیش کریں گے کہ حقیقت کیا۔ تو خود امام باقر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا ہے 10 افراد آتے اور تکبیر کہتے، درود و سلام پیش کرتے اور نکل جاتے۔ تو مدینے میں کوئی بھی شخص ایسا نہ تھا جس نے آنس پر نماز نہ پڑھی ہو۔ اس کے علاوہ بھی جو شیعہ کتب ہیں ان سے بھی آپ کو حوالے دیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ شیعہ کتاب حیات القلوب میں شیخ تبریسی نے حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ 10 افراد داخل ہوتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بغیر امام کے نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح تمام دن دوشنبہ یعنی پیر کا اور سہ شنبہ منگل کی رات صبح تک اور سہ شنبے کا تمام دن شام تک مدینہ اور اطراف مدینہ کے ہر بچے اور بزرگ اور مردوں اور عورتوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پڑھی۔ یہ آپ کو حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ روایت ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی کہ ہر بچے بزرگ مرد عورت نے آپ پر نماز پڑھی، جو طریقہ تھا اس وقت نماز پڑھنے کا۔ پھر جو شیعہ کی سب سے مشہور کتاب ہے کافی، اس کی شرح ہے الشافی۔ اس میں روایت ہے کہ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہوئی تو ملائکہ مہاجرین اور انصار نے جوق در جوق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پڑھی۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ نہ صرف مہاجرین اور انصار بلکہ ملائکہ نے بھی آپ پر نماز پڑھی۔ مرات العقول یہ بھی شیعہ کتاب ہے، اس میں ہے کہ مہاجرین اور انصار میں سے ایک بھی ایسا نہ رہا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہ پڑھا ہو۔ 3 کتابوں کے میں نے آپ کو ریفرنس دیے ہیں۔ اب اگر یہ محترم عالم دین کو اپنی ہی مذہب کی کتابوں کا نہیں پتا تو اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہے۔ تو عوام تو سمجھتے ہیں بہت بڑے عالم دین ہے تو ان کو پتہ ہی ہوگا اپنی کتابوں کا، لیکن یہ اپنی مذہب کی کتاب سے بھی ناواقف ہے۔ اگر وہی پڑھ لیتے تو یہ دعویٰ نہ کرتے۔ جب تمام لوگوں نے پڑھا ایک بھی نہ رہا تو اس میں ظاہر تمام صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی اس کا طریقہ یہ تھا کہ 10 افراد، کیونکہ وہ جو حجرہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس میں صرف 10 افراد کی گنجائش تھی۔ تو اس میں 10 افراد آتے، تکبیر کہتے، درود سلام پڑھتے اور نکل جاتے۔ اس طرح دوسرے لوگ آتے اور وہ بھی تکبیر کہتے، درود و سلام پڑھتے اور پھر نکل جاتے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام نے نماز جنازہ پڑھا، کوئی جنازے کا امام نہیں تھا۔ علامہ ابن کثیر نے تاریخ ابن کثیر لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پہنا کر چارپائی پر رکھا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ مبارک میں داخل ہوئے اور السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا، اور ان دونوں حضرات کے ساتھ اتنے مہاجر و انصار داخل ہوئے کہ حجرے میں سما سکتے تھے۔ ان سب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا۔ تمام صحابہ کرام نے پڑھا، بچوں نے پڑھا، بزرگوں نے پڑھا، مردوں نے پڑھا اور عورتوں نے پڑھا اور ملائکہ نے بھی پڑھا۔ بخاری شریف کی صفحہ 166 جلد 1 کی روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے، چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا، جھک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر فرمایا اے اللہ کے نبی، میرا باپ آپ پر قربان ہو جائے، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر دیا گیا تھا تو بھی آپ وہاں پر موجود۔ جامع ترمذی میں حضرت سالم بن عبید سے روایت ہے، ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے صحابی، کیا ہم اللہ کے نبی کے جنازے پر نماز پڑھیں گے؟ کس طرح پڑھیں گے؟ کہا ایک قوم آئے گی، تکبیر کہے گی،
دعا کریں گے، درود پڑھیں گے، پھر وہ نکل جائیں گے، پھر دوسری قوم آئے گی حتیٰ کہ تمام لوگ پڑھ لیں گے۔ پوچھا کیا حضور کی تدفین ہوگی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں ہوگی۔ کہاں ہوگی پوچھا؟ کہا اس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوگی جہاں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کیا ہے، کیونکہ اللہ نے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کیا ہے پاکیزہ جگہ پر قبض کیا، یعنی حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ شمائل ترمذی 326 روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں اختلاف ہوا کہ قبر شریف کہاں بنائی جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اللہ کے نبی سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے نبی کی وہاں روح کو قبض کرتا ہے جہاں نبی پسند کرتا ہے کہ ان کی قبر وہاں بنے۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا۔ جن عالم نے یہ روایت کی کہ 11 افراد نے شرکت کی، ان کے جو سب سے پسندیدہ رائٹر ہیں سلیم ابن قیس الہلالی، انہوں نے صفحہ نمبر 70 پہ لکھا ہے کہ پھر مہاجر اور انصار میں سے 10 لوگ حضرت عائشہ کے حجرے میں داخل ہوتے، یہاں تک کہ مہاجر اور انصار میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچا کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدس میں درود و سلام نہ پیش کیا ہو۔ یہ جو میں نے آپ کو کتابوں سے بھی حوالے دیے، اس کے تمام جتنے بھی لوگ تھے ان تمام افراد نے، بچوں نے، بزرگوں نے، عورتوں، مردوں نے، حتیٰ کہ ملائکہ نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نماز جنازے میں بھی شرکت کی، تدفین میں بھی شامل رہے، اور جو قبر مبارک کیسی ہوگی یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، کہاں پر ہوگی یہ بھی آپ نے بتایا۔ تو یہ جو عالم دین نے جو الزام لگایا تھا اس کا میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے کہ جو 11 کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی وہ ایک جھوٹ تھا، اور اس کا مقصد وہی تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت کے ساتھ ہی تھے، تن من دھن سے آپ کے ساتھ تھے، 23 سال تک آپ کے ساتھ رہے، ان کو بدنام کرنے کی جو طریقہ ہے، جو کوشش ہے، اور جو بہتان تہمتیں لگاتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے انہوں نے یہ صرف 11 افراد نے شرکت کی تھی۔ یہ جو بنی سعدہ والی بات ہے تو وہ جو واقعہ ہے وہ بہت تھوڑی دیر کا تھا، جب کسی صحابی نے آن کے بتایا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ نے پھر پہلے تو آپ نہیں آ رہے، آپ اس میں لگے ہوئے تھے انتظام میں، لیکن انہوں نے جب بار بار آپ سے کہا کہ بہت ضروری بات ہے تو پھر آپ گئے، پھر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو بتایا، وہ بھی تیار نہیں تھے، لیکن پھر یہ معاملہ اس طرح کا تھا کہ وہاں پر اگر کوئی فیصلہ ہو جاتا آپس میں اختلاف پیدا ہو جاتا مسلمانوں میں جو بھی اتنے بڑے سانحہ عظیم سے گزر رہے تھے، تو اس لیے آپ عبید اللہ بن جراح یہ تینوں روانہ ہوئے، اور وہاں جا کے آپ نے پھر جو فیصلہ ہوا ہے اس کا کوئی پہلے سے طے شدہ نہیں تھا، اور نہ کوئی اس لیے گئے تھے کہ وہاں پر کوئی خلیفہ بن رہے تھے، بلکہ وہ اتفاقاً یہ سارے معاملات ہوئے، اور یہ بھی آپ کو ہی پتا ہے، تاریخ میں بھی لکھا ہے، اور کوئی اس کا پلاننگ پہلے سے نہیں تھی، اتفاق سے ایسا حالات ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے جب تدفین ہو چکی اس کے بعد سے پھر آپ نے سب نے ہی آپ کے بیعت کی اور کوئی بھی نہیں رہا، اور 6 مہینے اور 3 مہینے جو بات کرتے ہیں سب جھوٹ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی اسی وقت بیعت کر لی تھی سب کے ساتھ۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ 6 مہینے بعد آپ نے بیعت ثانی بھی کی ہے، تو یہ اس کا آپ کو میں نے ثبوت پیش کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔